اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْمَلُ الْمَصْدَرُ عَمَلَ فِعْلِهِ۔ مصدر کے متعلق ہمارا سبق چل رہا تھا، فرمایا ہے کہ يَعْمَلُ الْمَصْدَرُ عَمَلَ فِعْلِهِ، مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ کب؟ متى صح تقدیرہ بالفعل المقترن بأن او ما المصدریتین، جب فعل کو مقدر کرنا درست ہو، ایسے فعل کو جو ان اور ما مصدریہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی فعل سے پہلے ان مصدریہ یا ما مصدریہ ہو اور اس فعل کو مصدر کے مقام پر رکھنا درست، یعنی مصدر کو ہٹا کر فعل کو جو ان جس پر داخل ہے یا ما داخل ہے اس کو مصدر کے مقام پر رکھ سکتے ہوں تو اس وقت مصدر عمل کرتا ہے۔ جیسے ہم کہیں عجبت من ضربک زیدن، یہاں ضرب مصدر ہے، عمل کر رہا ہے، اس مصدر کو ہٹا کر یہاں پر ان اور فعل مضارع یا ما اور فعل مضارع اس کے مقام پر رکھ سکتے ہیں۔ مثلا کہہ سکتے ہیں من ان تضرب زیدن، خوب، یعنی وہ فعل جس کے اوپر ما یا ان داخل ہے وہ مصدر کی تعویل میں چلا جائے گا۔ فوائد الاولی اذا ارید الماضی او الاستقبال فیؤول بان، جب ماضی یا استقبال مراد ہو فیؤول بان، تو ان کے ذریعے اس کی تعویل ہوگی۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی وہ فعل مضارع جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اگر اس سے مراد فعل ماضی ہو یا اس سے مراد استقبال ہو تو وہاں اس کے مقام پر جو فعل آئے گا وہ ان کے ساتھ موال ہوگا، یعنی اس پر ان داخل ہوگا۔ وَإِذَا أُرِيدَ الْحَالُ يُؤَوَّلُ بِمَا، اگر اس سے مراد حال ہو تو پھر ما کے ذریعے اس کی تعویل ہوگی۔ فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ يَصِحُّ أَن يُقَالَ مَكَانَهُ عَجِبْتُ مِنْ أَنْ ضَرَبْتَ زَيْدًا، پس مذکورہ مثال میں یہ جو اوپر گزری ہے عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ زَيْدًا، اس مثال میں درست ہے کہ آپ یوں کہیں عَجِبْتُ مِنْ أَنْ ضَرَبْتَ زَيْدًا، یعنی اگر ماضی مراد لیں اس سے، اذا ارید الماضی، اگر اس سے مراد ماضی ہو تو پھر عجبت من ان ضربت زیدن رکھیں گے اس مصدر کی جگہ پر۔ ومن ان تضرب زیدن اذا ارید المستقبل یا مستقبل، اگر مستقبل مراد ہو تو پھر مصدر کو ہٹا کر یوں کہیں گے کہ من ان تضرب زیدن، زیدن یعنی ان کو فعل مضارع پر داخل کریں گے۔ وَمِمَّا تَضْرِبُ زید، مما تضرب زیدن اذا ارید الحال، اگر حال مراد ہو تو یوں کہیں گے عجبت مما تضرب زیدن، یعنی ما مصدری آئے گی، ان کی جگہ پر ما آئے گی، ان نہیں آئے گا۔ بس خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اس مصدر کو ہٹا کر آپ فعل اس کی جگہ پر رکھنا چاہ رہے ہیں، ہاں، یعنی وہ اور مراد جو ہے آپ کی فعل ماضی یا مضارع ہے تو پھر ان کے ذریعے ان اور فعل کو رکھیں گے، اگر ماضی ہے تو ان اور فعل ماضی، اگر مستقبل مراد ہے تو ان اور فعل مضارع، اگر اس سے مراد حال ہے
تو ما اس کی جگہ پر رکھے، ما اور فعل مضارع مصدر کی جگہ پر آئے گا۔ فقس علیہ المصدر اللازم، فعل لازم کا جو مصدر ہے اس کو بھی اسی پر قیاس کرنا ہے، جیسے حزنت لبعد الصدیق اے لأن بعد، اس کا بھی اسی طرح اگر حال استقبال مراد ہو تو کیا کیسے آئے گا، اگر مضارع ماضی مراد ہو تو یہاں پر اس مثال میں حزنت لبعد الصدیق، بعد مصدر ہے، مضاف ہے، لازم سے ہے، صدیق کی طرف مضاف ہو رہا ہے، صدیق اس کا فاعل ہے۔ ہاں تو یہاں اس مصدر کو ہٹا کر اس کی جگہ پر جب فعل رکھیں گے تو فعل پر ان داخل ہوگا چونکہ ماضی کے معنی میں ہے، یعنی آپ یوں کہیں گے کہ حزنت لأن بعد الصدیق او لما یبعد بحسب الزمان، یا کہیں حزنت لما یبعد بحسب الزمان، زمان کے اعتبار سے، یعنی جو زمانہ آپ کا مراد ہے، جس زمانے میں آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق ان رکھیں گے یا ما لگائیں گے فعل سے پہلے۔ یبطل عمل المصدر اذا لاحقته التاء الدالۃ علی المرہ، کہتے ہیں مصدر کا عمل باطل ہو جائے گا جب مصدر کے ساتھ تا آئے۔ کون سی تا؟ وہ تا جو مرہ پر دلالت کر رہی ہے، مرہ یعنی مرتبہ، ہاں مرہ پر دلالت کرنے والی جو تا ہے، وہ تا اگر مصدر کے ساتھ ملحق ہو جائے تو مصدر کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ لأنه لا يصح فيه التقدیر المذکور، اس لیے باطل ہو جاتا ہے کہ یہاں مصدر میں فعل مقدر نہیں کیا جا سکتا، درست نہیں ہے، یعنی مصدر کو ہٹا کر فعل کو اس کے مقام پر رکھنا درست نہیں ہوتا۔ فلا یقال، بس آپ یوں نہیں کہہ سکتے اعجبتنی ضربتک الغلام، غلط ہے، ضرب مصدر ہے، تا جو ضربت کے ساتھ لگی ہے یہ مرہ پر دلالت کرتی ہے، یعنی ضربتن یعنی ایک مرتبہ مارنا، تو لہٰذا یہاں پر تا آنے کی وجہ سے فعل مصدر کا عمل باطل ہو گیا ہے۔ ما لم تکن فی اصل بناء المصدر، ہاں اگر ایسی صورتحال ہے کہ یہ جو تا ہے تا مصدر کی اصلی ہے، اصلی بنا میں ہے، تا مرہ کی نہیں ہے، بلکہ خود تا مصدریہ ہے، مرہ کے لیے نہیں آئی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہ مصدر عمل کرے گا، جیسے رحمتن، رحمتن میں جو تا ہے یہ تا مصدریہ ہے، تا مرہ نہیں ہے، فیجوز اعمال، اس کو عمل دینا جائز ہے۔ اعجبتنی رحمتک الغلام، غلامہ، یا رحمت مصدر ہے، تا کے ساتھ ہے، لیکن یہ تا مرہ نہیں ہے بلکہ تا مصدریہ ہے۔ الثالثہ، تیسرا فائدہ، یعمل ایضاً المصدر عمل فعلہ اذا کان بدلا من فعلہ، اس وقت بھی مصدر عمل کرتا ہے جب اپنے فعل کے بدلے میں آئے، اپنے فعل والا عمل کرے گا، مع انہ لا یصح فیہ التقدیر المذکور، جبکہ یہ مذکورہ جو تقدیر ہے جو فعل کو مقدر کرنا ہے یہ درست نہیں ہے، اس کے باوجود مصدر عمل کرتا ہے، جیسے ضربن زیدن، کما تقول، جس طرح جیسے آپ کہیں اضرب زیدن، ضربن زیدن سے مراد ہے اضرب زیدن، ابھی ضربن جو ہے مصدر ہے، زیدن کو نصب دے رہا ہے، اپنے فعل والا عمل کر رہا ہے، یعنی مفعول کو جو ہے وہ نصب دے رہا ہے، کیوں؟ یہاں فعل کے بدلے میں آیا ہے، فعل کو حذف کر دیا تھا، اس کے مقام آیا ہے، اضرب ضربن زیدن، ہاں اضرب زیدن ضربن، خوب گویا کہ یوں تھا، تو یہاں فعل کو حذف کر کے اس کے مصدر کو اس کا قائم مقام قرار دیا گیا، تو یہاں کسی قسم کی تقدیر کی ضرورت نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے تقدیر، اور بغیر تقدیر کے یہاں مصدر عمل بھی کرتا ہے، اضرب زید،
حینئذ یتحمل الضمیر، اس وقت فاعل کی اس میں ضمیر ہوتی ہے، ضربن زیدن میں ایک فاعل اس کی ضمیر ہے جو اس میں چھپی ہوتی ہے، اور زیدن جو ہے اس کا مفعول ہے۔ الرابعہ، چوتھا فائدہ، ذکر النحاة لإعمال المصدر شروطا اخرى اہمها، نحویوں نے مصدر کے عمل کی جو ہے نا چند شرائط بیان کی ہیں، کچھ اور گزشتہ باتوں سے علاوہ اہم ترین شرائط جو ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی شرط ہے ان یکون غیر منعوت قبل تمام عملہ فلا یقال ساءنی اکرامک الکثیر عدو اخی، کہتے ہیں کہ مصدر کیوں کہ عمل کو مکمل ہونے سے پہلے اس کی صفت نہ لگائی جائے، یعنی یہ منعوت نہ ہو، اس کی نعت نہ لگائی جائے عمل مکمل ہونے سے پہلے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی مصدر اور مصدر کے معمول کے درمیان صفت نہ آ جائے، مثلا ساءنی اکرامک الکثیر عدو اخی، اکرام مصدر ہے، اکرام مصدر ہے، مضاف ہے کا ضمیر کی طرف جو اس کا فاعل ہے، عدو اخی یہ مضاف اور مضاف لے کر مل کر مفعول بنتے ہیں اکرام کے۔ الکثیر جو ہے یہ الکثیر اکرام کی صفت ہے، ہاں جس کی صفت اس کو موصوف کہتے ہیں یا منعوت بھی کہتے ہیں، نعت اور منعوت صفت اور موصوف منعوت، تو پس اکرام مصدر منعوت ہے یعنی موصوف ہے، الکثیر صفت ہے۔ اب جو بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ الکثیر جو نعت ہے یا صفت ہے یہ مصدر اکرام اور اس کے معمول عدو کے درمیان آ گئی ہے، لہذا یہ فاصلہ درست نہیں ہے۔ یہ جب فاصلہ آ جاتا ہے تو عمل باطل ہو جاتا ہے اکرام کا، تو اکرام عدو کو نسب نہیں دے گا جب ان کے درمیان فاصلہ آ جائے گا نعت کا۔ آگے بات واضح ہے؟ دوسری شرط ہے کہ ان یکون مفردن، مصدر مفرد ہو، اگر تثنیہ جمع ہو تو عمل نہیں کرے گا، فلا یقال نہیں کہہ سکتے ما زادت کا تجارب کا دہرا، تجارب جمع ہے تجربہ کی، تجربہ کسے کہتے ہیں؟ تجربہ، تجربہ مصدر ہے، مصدر ہے اور مصدر کی جمع ہے تجارب، یہ عمل نہیں کر رہا، عمل کرنا جائز نہیں اس کا۔ ان یکون مظہرن فلا یجوز علی الاصح، یہ ظاہر ہو، ہاں ظاہر ہو، اس میں ظاہر ہو، فلا یجوز علی الاصح، صحیح قول کی بنا پر ایسا کہنا درست نہیں ہے کہ مروری بزید مونسن واو بعمر موحشن، خوب واو بعمر، تو یہاں مصدر جو ہے مصدر ظاہر نہیں ہے، مصدر یہاں پر ضمیر کو بطور مصدر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ یتقدم ما یتعلق بھی علیہ، اس کے متعلقات اس پر مقدم نہ ہوں، وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْمُولِ بِأَجْنَبِيٍّ، مصدر اور اس کے معمول کے درمیان اجنبی کا فاصلہ نہ ہو، فلا یقال نہیں کہہ سکتے عجبنی عمرن ضرب و زیدن، ضرب کے سے عمرن جو ہے اس کا متعلق ان معمول سے مقدم ہو گیا ہے تو عمل باطل ہو گیا۔ ولا یقال، اور نہیں کہہ سکتے انہ علی ضربہ لقادر زیدن، یہاں ضرب اور زیدن کے درمیان لقادر اجنبی کا فاصلہ، یہاں بھی عمل باطل ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْمَعْمُولُ ظَرْفًا جَازَ ذَلِكَ، اگر معمول ظرف ہو تو پھر یہ جائز ہے، یعنی اگر معمول ظرف ہو تو مصدر پر مقدم کر سکتے ہیں، لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ اسم المصدر یعمل عمل المصدر بشروط متقدمہ، اس میں مصدر والا عمل کرتا ہے لیکن گزشتہ شرائط اس میں پائی جاتی ہیں۔ بعشرۃ کالکرام تعد منہم، اے بمعاش عشرت، عشرت اس میں مصدر ہے،
بے معاشرتن کے معنی، معاشرت المصدر اس کے معنی میں تو یہ عمل کر رہا ہے بعشرت کا، یعنی فاعل کی طرف مضاف ہو رہا ہے، الکرام اس کا جو ہے مفعول ہے۔ متى اضيف المصدر الى الفاعل، جب مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو، واتبع الفاعل بتابع، ایک اور فعل اس کے تابع لگایا جائے کسی تابع کے ذریعے، جاز فی تابعہ الرفع، اس تابع میں رفع بھی پڑھ سکتے ہیں مراعاۃ للمحل، محل کی رعایت کرتے ہوئے، والجر، اور جر بھی پڑھ سکتے ہیں مراعاۃ لللفظ، لفظ کی رعایت کرتے ہوئے۔ جیسے آپ کہتے ہیں سرنی انشاد و اخیکا، اخیکا الصغیر، الصغیر انشاد مصدر ہے، خوب مضاف اخی کی طرف ہے، اخی کے تابع لگایا گیا ہے صغیر کو، یعنی صغیر جو ہے بیان ہے، عطف بیان ہے اخی سے، اب صغیر پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ اخی جو ہے وہ محلاً مرفوع ہے، انشاد کا فاعل ہے، لہذا رفع پڑھ سکتے ہیں۔ جر پڑھ سکتے ہیں چونکہ ظاہراً جو ہے وہ مضاف الیہ اور لفظاً مجرور ہے، اس مجرور کے تابع لگاتے ہوئے۔ ومتى اضيف الى المفعول، اگر مصدر مضاف اپنے مفعول کی طرف، جاز فی تابعہ نصب، تو اس مفعول کے تابع میں نصب پڑھنا بھی جائز ہے مراعاۃ للمحل، محل کی رعایت کرتے، والجر، اور جر پڑھنا بھی جائز ہے مراعاۃ لللفظ، لفظ کی رعایت کرتے ہوئے۔ سرنی انشاد الاشعار الرقیقۃ، الرقیقۃ انشاد مضاف ہے مصدر اپنے مفعول کی طرف، الاشعار کی طرف، الرقیقہ اشعار کی صفت ہے۔ اب الرقیقہ پر نصب پڑھ سکتے ہیں اشعار کے محل پر عطف کرتے ہوئے چونکہ محل منصوب ہے، اور جر بھی پڑھ سکتے ہیں الرقیقۃ، پڑھ سکتے ہیں الاشعار کے لفظوں کے تابع لگاتے ہوئے چونکہ لفظاً وہ مجرور ہے، مضاف الیہ انشاد کا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔